خالد صاحب آج 34 دن ہو چکے ہیں لیکن اسرائیلی بربریت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. عرب لیگ، OIC، UN، لیکن جنگ بندی نہ ہو سکی. امریکہ بھی ویٹو کر دیتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہو پا رہی جنگ بندی؟ جنگ بندی کیوں نہیں ہو رہی بات کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس، UK، فرانس، جرمنی، کینیڈا، یہ سب جو ویسٹرن پاورز ہے، یہ لوگ نے ایک کنسپریسی کیا ہے انفارچونیٹلی کہ یہ بند نہ ہو. یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے بات کیا، OIC کے عرب اسٹیٹس نے کل یا پرسوں سعودی عرب میں OIC اور عرب لیگ کی میٹنگز ہوں گی، لیکن دس واز ڈن کہ انہوں نے ٹائم دیا اسرائیلی فوج کو کہ وہ اس پر قبضہ کرے. انفارچونیٹلی جو ہیروئک ریزسٹنس ہے فلسطینیوں کی، and I'm using the word فلسطینی and not حماس، انہوں نے کافی کو روکا، کافی ان کے اوپر ڈیمیج کیا. سو یہ لوگ ٹائم ٹو گین ٹائم، اس لیے یہ لوگ نہیں روک رہے ہیں. بس ابھی ہم کو معلوم ہوا ہے کہ I think there's something will be happening in the next 2 or 3 days. اچھا خالد صاحب، تو یہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ US سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن جو کہہ رہے ہیں کہ جی قبضہ نہیں کرنا چاہیے، قبضہ نہیں ہوگا، تو یہ آئی واش ہے یا لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ امریکہ یہی چاہتا ہے کہ اسرائیل کا قبضہ مکمل ہو جائے؟ واللہ یہ سب بلیو می وی ہیو ریچ سچ اے اسٹیج، ایسے مرحلہ ہم پہنچ گئے کہ نو بڈی بلیوز دیز پیپل. بلنکن یہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹائم فار ٹو گین دا ٹائم، 10-20 وزٹس کیا ہے، جاپان جا رہا ہے، ٹرکی گیا ہے، ایجپٹ جا رہا ہے، اینڈ آل دا ٹائم ہی از سیئنگ کہ ہم سیز فائر نہیں کریں گے. سو یہ ایک بہانہ ہے کہ یہ، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ جو ریزسٹنس مقاومت جس کو کہتے ہیں عربی میں، فلسطینیوں کی will be so much، یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. سو بس ہم یہ 48 آورز میں معلوم ہوگا کہ کیا یہ جو میٹنگز ہو رہے ہیں ریاض میں رسپانس کیا ہوگا. بٹ فلسطینی سب کہہ رہے ہیں we will not give. سمجھے؟ اور یہ جو جنگ ہے اٹ از ناٹ بٹوین حماس، پلیز اپنے ویئرس کو بھی بتائیے، اٹ از بٹوین دا فلسطینیز اینڈ آکیوپائنگ اسرائیلی جو فورسز ہیں. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ فلسطینیوں کی جنگ ہے، یہ حماس کی تو نہیں ہے. یہ فرمائیں کہ ابتدا میں سعودی عرب اور عرب ممالک اور شہزادہ محمد بن سلمان بہت زیادہ متحرک تھے، فعال تھے، لیکن آہستہ ایک اجلاس وزرائے خارجہ کا ہوا، اس کا بھی کوئی نتیجہ نکلا. اب یہ دوسرا اجلاس 12 کو طلب کیا گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اب یہ جنگ رکوانے میں یا فلسطینی عوام کو ریلیف دلوانے میں اجلاس کوئی اہمیت رکھتا ہے، کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، یا بس نشستن گفتن برخاستن؟ نہیں، درخواست اٹ ہیز ٹو بی ڈن. کوئی اسٹرانگ میسج نکلنا چاہیے ود ان 48 آورس. جو ہو رہا ہے اٹ از میسیکر، بچری ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں جو 3-4 کیریکٹرز ہیں آپ کے، جو انگلینڈ کے رشی سوناک، امریکہ میں سے، اور یہ سب جو ہیں دے آر ویٹنگ. میرے خیال میں یہ ٹائم گین کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، لیکن ہم سب عرب ممالک چاہتے ہیں کہ this will end. اور as I told you کہ in the next 2 weeks، in the next 2 or 3 days something has to give. کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. حالات بہت خراب ہو گئے ہیں غزہ میں. اچھا، اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اس قابل ہے کہ ان سب کو مٹا دے، فلسطینیوں کو، یا ان کو مجبور کر دے کہ وہ صحرائے سینا کی طرف دوبارہ ہجرت کریں، ایک نئی ہجرت ہو؟ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ for 2 reasons. آج آپ سب رپورٹس پڑھتے ہیں، بچے لوگ بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کیا بولتے ہیں، حماس از ہولڈنگ them hostage. People don't want to leave. 2600 میں، 2011 میں، all the time the Palestinians will not leave. اچھا، آپ ایک چیز اپنے ویئرس کو بھی بتانا چاہیے کہ in the meantime اس 1 month میں 183 Palestinians have been killed in the West Bank. جو اسرائیلی دشمن ہے یہ ایک دم یعنی very devious شیطانی دشمن ہے، and it's a battle for the future. So میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ہوگا، یا اندرونی پرابلمز ہوئیں گے اسرائیل میں، یا کچھ something will happen. We have to wait for the next 48 hours. Next 48 hours میں ہوگا کیا ہوگا.
اچھا یہ جو حزب اللہ ہے، حوثی ہیں یمن کے، ان لوگوں نے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا، کچھ راکٹ واکٹ برسائے، اس جنگ میں فلسطینیوں کو کوئی فائدہ ہوا، نقصان ہوا، اور کیا یہ لوگ آگے بھی چل کے کوئی مدد کر سکتے ہیں فلسطینیوں کی؟ نہیں، بیکاز آپ دیکھیں کہ 2 ایئر کرافٹ کیریئرز، نیوکلیئر سب مرین، آپ کے ہیلی کاپٹر کیریئر فرانس سے، جرمنی سے، یہ تو کروسیڈز کی طرح ہوئی ہے، دینی جنگ. سینیٹر لنزی گریم نے کہا، دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، فرانس کے نے کہا. So I think no, and they are trying to bait. میرے خیال میں کہ عرب ممالک رکے ہوئے ہیں because something is bound to happen. آپ نے کہا حزب اللہ اور حوثی تو بہت دور ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی it's a lip service. اور آپ کے حزب اللہ also cannot do anything because وہ چانس، وہ کوئی بہانہ چاہتے ہیں کہ فل سپیڈ اٹیک کرے. یو نیور نو واٹ دے ول ڈو. یہ ایئر کرافٹ. اچھا، جو آپ خالد صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں، یہ آپ کسی ڈائلاگ کی جنگ بندی کے کنٹیکس میں بات کر رہے ہیں یا کوئی کارروائی اسرائیل کے خلاف بڑی ہو سکتی ہے، آپ اس کنٹیکس میں بات کر رہے ہیں؟ نہیں کارروائی تو آئی ڈونٹ تھنک سو، بٹ مے بی سم ڈپلومیٹک بریک تھرو، کیا ریزولوشن. اور یہ جیسے آپ کہے تھے کہ بلنکن یعنی اپنے یہ کافی کنائیونگ وے سے ادھر ادھر جا رہے ہیں. ٹائم دے ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ یہ ریزسٹنس ہوگا. یعنی ہم سب دیکھ رہے ہیں بومبنگ کی، لیکن اسرائیل میں بھی کافی نقصان ہوا، ان کے کافی لوگ بھاگ گئے. 80% آف اسرائیلیز ہیو ڈوئل نیشنلٹیز، وہ سب بھاگ گئے. فلسطینیز کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، اٹس دیئر لینڈ. سو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا، کیونکہ نو پولیٹیکل آبزرور یا اینالسٹ کین گیو این آنسر آن دیٹ. اچھا خالد صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو کلیش آف سویلائزیشن کا فلسفہ سامنے آیا تھا، اب جو امریکہ، فرانس، UK مل کے جو کردار ادا کر رہے ہیں اور باقی یورپی ممالک بھی ان کے پیچھے ہیں، تو یہ کلیش آف سویلائزیشن ہے. یہ جو کروسیڈ کا آپ نے ذکر کیا، تو اس کا مطلب ہے مسلمانوں کے خلاف یہ ملک پرانا جو دشمنی یا بغض یا تعصب ہے، اس کی روشنی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے. واللہ I never believed in clash of civilizations, but جو ہو رہا ہے I believe yes. اچھا میرے خیال میں یہ ہو رہا. آپ نے دیکھے پوری دنیا. اچھا not only that, آپ کے ہمسائے ملک میں یہ لوگ کو جن کو جو حماس اور حماس یا they don't even know the difference, وہ بھی بیچ میں آ کے what is that reason for. جو یہ آپ کو جانتے ہیں کہ یہ millions of them ان کے trolls attacking Hamas, they don't know who's Hamas. تو پریشانی ہوئی کہ why have these people, یہ آپ کے ہندوتوا have sided with them.